لذت ایسی چڑھی ہوئی ہے کہ ہمیں دنیا کا کوئی مزہ نہیں سمجھ میں آتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک کہ ہماری روح اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر پر لگی ہوئی رہے گی، اس وقت تک ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا، ہماری زندگی کو راہ راست نہیں مل سکتی۔ آج ہم گلہ گزاری کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نماز کے پابند نہیں ہیں، ہم روزے کے پابند نہیں ہیں، ہمیں اسلامی طریقے رنگ اور ڈھنگ نہیں آتے۔ کہاں سے آئیں گے؟ ذکر سے غافل ہو، ذکر سے غافل ہو تو ہماری روح مردار ہو جاتی ہے۔ یعنی مہدی موعود نے کیا پیارا ارشاد فرمایا تھا کہ جو سانس بغیر ذکر اللہ کے ہے وہ مردار ہے، اور جو سانس ذکر اللہ کے ساتھ ہے وہ حلال سانس ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو سانس اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے تو یقیناً اس سانس کا، اس حلال سانس کا ہمارے جسم پر، ہمارے اعضاء پر کچھ ایسا اثر ہوتا ہے کہ اگر سانسوں میں ذکر ہو تو یقیناً مؤذن کی وہ اللہ اکبر کی صدا سنائی دیتی ہے، مؤذن کی اللہ اکبر کی وہ صدا سنائی دیتی ہے۔ اگر سانسوں میں ذکر ہو تو ہمیں بری جگہ کا احساس ہوتا ہے، اگر سانسوں میں ذکر ہو تو ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے، اگر سانسوں میں ذکر ہو تو ہم شیطانی شر سے محفوظ رہتے ہیں اور اللہ کی پابجائی میں ہر وقت دست بستہ ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہر چیز کی وجہ ذکر اللہ ہے۔ جب تک کہ ذکر ہماری سانسوں میں قائم اور دائم نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری زندگی کو تسکین قلب اور راحت میسر نہیں ہو سکتی۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ میاں حالات کچھ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی روحوں کو کام پہ لگا دو، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جب کوئی بندہ خدا اپنی روح کی ذکر اللہ کے ساتھ نگہبانی کرتا ہے تو اس کی نظر صرف اللہ پر چلی جاتی ہے، کسی اور پر نہیں رہتی۔ آج ہمارے ماحول کی کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھنے سے زیادہ اوروں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، لوگوں پر طعنہ کستے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی چغلی کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری جو سانس ہے وہ بغیر ذکر کے ہے، اس واسطے ہمارے پسارے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے کاموں میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو رہی ہے، ہمیں راہ راست نہیں مل رہی ہے، اور ہمیں جب جو آتا ہے جیسے ہمیں پکڑ کر لے جاتا ہے ہم اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہیں، مہدی کے مصدق ہیں، تو پھر بھلا ہماری باطنی کیفیت کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک وہ زمانہ تھا، اسی سرزمین گجرات کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ لوگ چہروں پر دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ کیا یہ مہدوی ہے؟ تو اس مہدوی کے چہرے پر ایسا کیا تھا؟ وہ کوئی سنو پاؤڈر نہیں لگاتا تھا، وہ کوئی ایسا شیمپو استعمال نہیں کرتا تھا، وہ صرف یہ کرتا تھا کہ اپنی سانسوں کو اللہ کے ذکر پر معمور کر دیا تھا، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ ایسا فضل اس انسان پر ہوا کہ وہ سر تا پا ایسا روشن ہو گیا، ایسا خوبصورت ہو گیا، اس کے چہرے اور پیشانی پر نور چھلکنے لگا۔ تو لوگ مسلمانوں میں مسلمانوں کو دیکھتے اور کہتے کہ کیا یہ مہدوی ہے؟ ایک تاریخ گزری ہے، ہماری ایک تاریخ گزری ہے اور ہم اس تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں اسی کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری قوم، ہمارا گروہ زوال پذیر ہوتے جا